إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مني حديثا ووعاه كما حفظه ورب مبلغ أو آخر سامع. قابل صدر احترام معزز اساتذہ جامعہ، ذمہ داران جمعیت ابنائے قدیم جامعہ رحمانیہ طالب علم مدعی اور عزیز طلبہ اور طالبات، آج کی یہ مبارک مجلس جو ہمارے اور آپ کے درمیان ہمارے فاضل ابنائے جامعہ اور طالبین جامعہ کی طرف سے آپ تمام طلباء کی حوصلہ افزائی اور تشجیع کے لیے رچائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ہم اساتذہ جامعہ کے ذمہ داران اور طلباء اور اسی طریقے سے ابنا اور فارغین کے مابین اس طرح کا علمی رابطہ برقرار رکھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے بہت سی نشانیاں پیدا کی۔ ان نشانیوں میں بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو معجزات کی شکل میں اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین نے اتاری، اور خاص طور پر انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزات اور اس طرح کی چیزیں اللہ رب العالمین نے نشانیوں کی شکل میں عطا۔ لیکن دو عظیم الشان آیتیں اس روئے زمین پر تاریخ کے حوالے سے بھی ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بہت بڑی نشانی حفظ قرآن کی شکل میں صحابہ کرام کہ اس اولین قافلے سے لے کر کے آج تک ہماری اور آپ کی صفوں میں موجود وہ نوجوان قوم ہے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کے پاروں کو محفوظ کر رکھا، اور دوسرے امت کے وہ اجلہ علماء اور محدثین ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن مجید کے پہلو و پہلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا۔ صحابہ کی بات کریں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ اور صحابیات حفظ حدیث کے باب میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے کے اعتبار سے اس روئے زمین پر اللہ کی نشانی تھی۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کے اس قافلے کے ساتھ تابعین اعظام کا وہ سنہرا قافلہ جس میں سید التابعین سعید بن المسیب، امام زہری،
امام حسن بصری اور دیگر وہ تمام اس دور کے محدثین شامل ہیں جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کتابوں کے اندر لکھا تھا اور آپ کے اندر نوٹ کیا تھا اور اپنے سینوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اسے محفوظ کیا تھا، اور اسی طریقے سے اس نقش قدم پر چلنے والے صحابہ اور تابعین کے بعد امت کے وہ تمام کبار محدثین اور اجلہ محدثین ہیں جو تبع تابعین کی شکل میں یا ان کے شاگردوں کی شکل میں ضروع زمین پر اللہ رب العالمین کی طرف سے نشانی کے طور پر ظاہر ہوئے اور اللہ رب العالمین نے انہیں وجود بخشا، چاہے وہ مدینہ کے امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ ہو، چاہے وہ ان کے شاگرد رشید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یا بغداد میں علم حدیث کا علم بلند کرنے والے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو، یا ان تمام لوگوں کی نشانیوں کو اپنے اندر پیوست کرنے والے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری رحمہ اللہ ہو، یا ان کے وہ کبار اور عظیم الشان شاگردان ہو جنہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کے در حدیث پر زانو تلمس تہ کر کے نہ صرف یہ کہ امت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو محفوظ کیا اور ہم تک اور آپ تک پہنچایا، بلکہ سروئے زمین پر انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ مصاحبہ حفظ حدیث جو ہماری اور آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اہم ترین وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں طلبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو یاد کرتے اور حدیثوں کا یاد کرنا، اس کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنا، یہ دراصل انہی کبار محدثین کی زندگیوں کا وہ شیوا اور ان کی زندگی کی وہ شان نہیں ہے جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کی 10-20 حدیثیں، 1000-2000 حدیثیں، بلکہ لاکھوں حدیثوں کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر کے اس دین کو کامل ترین شکل میں ہمارے اور آپ کے لیے محفوظ کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے وہ تمام محدثین جنہوں نے حدیثوں کو یاد کیا تھا، یا امام بخاری رحمہ اللہ کے بعد وہ تمام محدثین جو اس قافلے سے جڑے تھے، جس میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنے سے پہلے قافلے کے لیے بھی اور بعد میں آنے والے قافلوں کے لیے بھی سرخیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ کو صرف حافظ کا خطاب نہیں دیا گیا یا صرف حجت کا خطاب نہیں دیا گیا، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ کو امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو کم و بیش 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ آپ علم حدیث کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسے لوگوں کو جنہیں 1 لاکھ حدیثیں یاد رہا کرتی تھی ان کو حافظ کہا جاتا، اور وہ لوگ جن کو 3 لاکھ حدیثیں یاد رہتی تھی ان کو حجہ کہا جاتا، اور 3 لاکھ سے زیادہ جن لوگوں کو حدیثیں یاد رہتی تھی ان کو حاکم کہا جاتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات میں سر فہرست تھے کہ آپ کو 1 لاکھ نہیں، 3 لاکھ نہیں، بلکہ 6 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور انہی 6 لاکھ حدیثوں کے مجموعے سے انتخاب کر کے چن کر کے 7275 حدیثوں کا صحیح ترین مجموعہ جو قرآن مجید کے بعد سورہ زمین پر باجماع امت اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے تیار کیا۔
ہمیں اور آپ کو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ کسی بلند مقام پر پہنچنے کے لیے اور اس طرح کے عظیم الشان رتبوں کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے بھی وہب کردہ اور عطا کردہ وہ صلاحیتیں بھی ٹھوس بنیاد ہوتی ہے جو قوت حافظہ کی شکل میں اور قوت ضبط کی شکل میں اور ٹھوس اتقان اور علم کی شکل میں اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عطا فرماتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے بلا کا قوت حافظہ عطا فرمایا۔ بعض ان کے ساتھیوں کا بیان ہے کہ 11 اور 12 سال کی عمر میں مکتب پڑھنے کے بعد جب امام بخاری رحمہ اللہ ہمارے ساتھ خراسان کے اندر بڑے محدثین سے حدیثیں پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک ایک مجلس میں 10-10 ہزار حدیثوں کو امام بخاری رحمہ اللہ اکیلے یاد کر لیا کرتے تھے۔ کوئی کتاب اگر امام بخاری کو دی جاتی اور ایک سرسری نظر اس پر دوڑاتے تو اللہ رب العالمین کا اتنا فضل تھا اور اللہ رب العالمین نے اتنا بلا کا ذہین بنایا تھا کہ اس کو سرسری مطالعے کے بعد پوری کتاب کو اپنے سینے کے اندر اپنے دماغ کے پنوں کے اوپر نقش کر لیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ صغر سنی کے اسی عالم میں بعض اہم ترین امام بخاری کے اساتذہ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے یہ درخواست بھی کی کہ میری کتابوں کو پڑھ کر کے، میری حدیثوں کو پڑھ کر کے، میری روایتوں کو پڑھ کر کے اس میں آپ تصحیح کر دیں۔ واقعہ یہ تھا کہ بعض مجلسوں میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بعض اساتذہ کو سند اور متن میں کسی گڑبڑی کی وجہ سے ٹوک دیا۔ امام بخاری کے استاد سے امام داخلی، انہوں نے ایک سند بیان کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت چھوٹے تھے، اپنے استاد کو انہوں نے ٹوک دیا۔ استاد کو غصہ آ گیا، وہ ڈانٹنے لگے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد سے بارادب گزارش کی کہ آپ اصل کتاب کا مراجعہ کر لیجئے۔ استاد گھر میں گئے، جب اصل کتاب کا مراجعہ کیا تو دیکھا وہی بات صحیح ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، اور آ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ سے کہا کہ بیٹا میری کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اور میں نے جو نوٹ کیا ہے اس کی اصلاح کر دو، اور اللہ سے امید ہے کہ تمہیں ایک دن بہت بڑے آدمی بنو گے، بہت بڑے آدمی بنو گے۔ یہ وہابی صلاحیتیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس روئے زمین پر کسی کو عطا کی جاتی ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، خاص طور پر قوت حافظہ اور قوت ضبط۔ اسی لیے ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں کہ محدثین نے جہاں حدیث کو روایت کرنے کے لیے کسی راوی کے عادل ہونے کی شرط لگائی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس کے ثابت ہونے کی شرط لگائی، کمال ضبط کی شرط لگائی۔ اور ضبط کی 2 قسمیں کی گئی ہے۔ پہلا ضبط وہ ہے جس کو ضبط صدر کہا جاتا، آپ سینے میں یاد کر لیں، زبانی یاد کر لیں، اپنے دماغ کے پنوں پر محفوظ کر لیں، آپ کو کہیں دیکھنے کی، کہیں مراجعہ کرنے کی، کہیں لوٹنے کی، کتاب کھول کر کاپی دیکھ کر مراجعہ کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اس کا وافر حصہ اللہ رب العالمین نے ضبط صدر کا امت کے ان اوائلین کو اور خاص طور پر امام بخاری رحمہ اللہ کو وہابی طور پر سروئے زمین پر عطا فرمایا۔ اسی لیے محدثین نے ضبط صدر کی تعریف میں لکھا ہے کہ حدیث کو یاد کرنا وَإِسْتِحْضَارُهُ مَتَى أَمْكَنَ، اور اس وقت حدیث کو پیش کرنا جب آدمی سے پیش کرنے کے لیے مطالبہ کیا جائے، فوراً وہ زبانی طور پر جو یاد ہے اس کو سنا دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں قوت حافظہ اور قوت ضبط کے دور پر اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نشانی تھے۔ امام بخاری کے ایک استاد تھے امام ابو حفص، جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد امام محمد ابن حسن شیبانی کے شاگرد تھے۔
امام بخاری رحمہ اللہ ان کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جاتے تھے، کسی ایک حرف میں غلطی کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد امام ابو حفص کو ٹوک دیا، وہ بھی ناراض ہو گئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ استاد محترم آپ کتاب کا مراجعہ کر لیجئے، آپ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے بھی جب رجوع کیا تو دیکھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو بات بیان کی ہے اس لفظ کے بارے میں وہی بات اصل کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بلا کا قوت حافظہ امام بخاری رحمہ اللہ کو بچپن سے عطا کیا تھا۔ بغداد گئے، بغداد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس میں حدیثوں کو سن رہے تھے۔ اکثر طلبہ کے ہاتھوں میں کاپیاں تھیں اور قلم تھی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو حدیثیں سناتے تھے طلبہ اسے اپنی کاپیوں کے اندر نوٹ کیا کرتے تھے۔ پیچھے بیٹھا ہوا امام بخاری کی شکل میں یہ شاگرد نہ لکھ رہا تھا، نہ قلم چلا رہا تھا، نہ کاپیوں کے اوپر انگلیاں حرکت کر رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، 15 دن 16 دن گزر گئے، ساتھیوں نے ملامت کرنا شروع کر دیا کہ تم خراسان سے اور بخارا سے چل کر کے بغداد آئے ہو علم حدیث سیکھنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے، اور امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر محدثین کے دربار میں حاضر ہو، نہ تم لکھ رہے ہو، نہ پڑھ رہے ہو، نہ تمہاری انگلیاں کاپیوں کے اوپر چل رہی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ بہت شرمندہ ہوئے، جب مجبور ہو گئے اپنی ساتھیوں کے ملامت کرنے پر، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنی اپنی کاپیاں نکالو۔ سارے ساتھیوں نے اپنی کاپیاں نکالی۔ کہا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے 15 سے 16 دنوں کے اندر تم لوگوں نے کتنی حدیثیں سن رکھی ہیں؟ کہا ہم نے 15,000 حدیثیں سن رکھی ہے اور کاپی میں لکھ رکھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا میں ان حدیثوں کو زبانی سنا تھا، اللہ کا فضل رہا اپنے ساتھیوں کے بیچ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیٹھ کر کے جو حدیثیں ان ساتھیوں نے کاپی کے اندر نوٹ کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ نے سب کو زبانی سنا دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے امت کے لیے، امت کے اوپر ایک بہت بڑا انعام تھا کہ اللہ رب العالمین نے صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے بعد علم حدیث کی رکھوالی کے لیے، اللہ کے نبی کے اقوال اور افعال کی رکھوالی کے لیے اور حدیثوں کی حفاظت اور صیانت کے لیے اس روئے زمین پر امام بخاری رحمہ اللہ جیسا محدث اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ واقعات بہت ہیں، تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ جب ان کا چرچا بہت عام ہو گیا حفظ کا اور قوت حافظہ کے بارے میں عجیب و غریب واقعات بیان کیے جانے لگے تو ان کے ساتھیوں نے بھی ان کا امتحان اور ٹیسٹ لیا، اور بغداد کے بڑے بڑے مشہور علماء نے اور کبار محدثین نے بھی ٹیسٹ لیا، اور ان دونوں امتحانات میں امام بخاری کامیاب رہے۔ سمرقند کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ جب پڑھتے تھے وہاں کے محدثین کے پاس تو 400 ساتھی امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ ان محدثین کے درس میں پڑھا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں اور ان کو اپنے قوت حافظہ پر بڑا ناز ہے۔ تو ایک دن ان 400 ساتھیوں نے پلان بنایا، کہا کہ کچھ حدیثیں لیتے ہیں جس کی روایت کرنے والے شام کے لوگ ہیں اس کو عراق والی حدیثوں سے جوڑ دیتے ہیں، اور کچھ حدیثیں لیتے ہیں جس کو روایت کرنے والے عراق کے راوی ہیں اس کو شام والی روایتوں میں جوڑ دیتے ہیں، کچھ حدیثیں لیتے ہیں جس کے روایت کرنے والے مکہ کے راوی ہیں اس کو مدینہ والوں کی روایتوں میں جوڑ دیتے ہیں، اور کچھ روایتیں لیتے ہیں جس کے روایت کرنے والے مدینہ کے راوی ہیں اس کو مکہ والی روایتوں کے اندر جوڑ دیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں امام بخاری کیسے پرکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی یہ نشانی اپنی ساتھیوں کے بیچ میں بھی اسی طریقے سے نمودار ہوئی جیسے اللہ رب العالمین نے امام بخاری رحمہ اللہ کو اس امت کی خدمت کے لیے اور حدیث کی خدمت کے لیے نمودار کیا۔ سارے ساتھیوں نے باری باری اپنی اپنی حدیثیں امام بخاری کو سنا دی۔
سندوں کو متنوں کے ساتھ الٹ کر کے اور غلط جوڑ کر کے پیش کر دیا، اسی مجلس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ان ساری غلط حدیثوں کو بھی غلط سند اور متن کے ساتھ یاد کر لیا، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے ان ساری حدیثوں کو بھی سنایا جو ان لوگوں نے غلط جوڑ کر کے پیش کیا تھا، اور پھر اس کو صحیح کر کے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے بتایا۔ تو ان ساتھیوں کو یقین ہو گیا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس روئے زمین پر اللہ رب العالمین کی نشانی ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے حفاظت حدیث کے لیے اس روئے زمین پر نمودار کیا۔ اسی طریقے سے بغداد کا واقعہ جو ہمارے فاضل شیخ پرویز مدنی حفظہ اللہ نے بیان کیا، اشارہ کیا، ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ جب بغداد گئے تو وہاں کے بڑے بڑے محدثین کے یہاں پہلے سے یہ چرچا تھا کہ بخارا کا ایک طالب علم 18-20 سال کا کڑیل جوان وہ 6 لاکھ حدیثوں کو یاد رکھتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حج پر گئے اور حج کے سفر کے بعد وہ بصرہ، کوفہ اور بغداد گئے اپنے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس حدیثوں کو پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے چپکے سے ایک مجلس لگائی اور اس مجلس کے اندر 10 بڑے بڑے حافظ حدیث کو 10 حدیثوں کو دے کر کے مقرر کیا اور سندوں کو الٹ کر کے دوسرے متن کے ساتھ لگا دیا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو بلایا گیا، مجلس میں بٹھایا گیا، کہا آپ سے سوال کیا جانے والا ہے اور آپ کا امتحان لیا جانے والا ہے۔ ایک ایک محدث کھڑے ہوئے اور انہوں نے 10 حدیثوں کو الٹ کر کے پیش کیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے رہے لا عارف، مجھے اس کے بارے میں کچھ پتا نہیں۔ پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے، باری باری سارے محدثین نے 100 حدیثیں الٹ کر کے امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے پیش کی۔ امام بخاری کہتے رہے کہ مجھے ان کے بارے میں پتا نہیں۔ ان لوگوں کو ایسا محسوس ہوا کہ جو چرچا ہم نے سن رکھا ہے ان کے قوت حافظہ کا اور قوت ضبط کا، وہ یہیں پر ہماری مجلس میں امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے سوالات میں امام بخاری رحمہ اللہ فیل ہو جائیں گے، امتحان میں ناکام ہو جائیں گے۔ جب سارے لوگوں نے 100 حدیثیں پیش کر دی، اخیر میں امام بخاری رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی مجلس میں ان 100 حدیثوں کو غلط سند اور متن کے ساتھ جو پیش کیا گیا تھا الٹ کر کے اس کو بھی وہیں بیٹھے بیٹھے یاد کر لیا، اور اس کے بعد ایک طرف سے سنانے لگے کہ ہمارے پہلے استاد محدث نے جو پہلی حدیث پیش کی ہے اس کی سند یہ ہے، اس کا متن یہ ہے، لیکن یہ غلط ہے، اس سند کو فلاں متن کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس متن کو فلاں سند کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور ایک کے بعد دیگرے سناتے ہوئے تمام حدیثوں کو، تمام سندوں کو اور تمام متنوں کو جو لوگوں نے غلط پیش کیا تھا اس کو بھی یاد کر کے پیش کر دیا اور صحیح کر کے اسی مجلس کے اندر پیش کر دیا۔ اس کے بعد بغداد کے یہ کبار محدثین جب ان لوگوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کو دیکھا کہ ہمارے امتحان میں بہت ہی زیادہ کامیاب ہے، بلکہ کامیابی سے بہت اوپر جا رہے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ کو ان لوگوں نے متفقہ طور پر امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب دیا۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ جو امام بخاری کے شاگرد تھے وہ کہا کرتے تھے جب اپنے استاد کی خدمت میں جاتے تھے، یا استاد الاستاذین ویا سید المحدثین ویا طبیب الحدیث فی علمی، یہ امام مسلم رحمہ اللہ کے الفاظ ہیں۔ کہتے تھے کہ ہمارے آپ صرف استاد نہیں بلکہ ہمارے اساتذہ کے آپ استاد ہیں، استاد الاساتذہ، اور آپ حدیث کے علتوں کے جانکار اور ماہر ہیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو بلا کا حافظہ دیا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ یہاں تک کہا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ آپ ہمیں موقع دے دیجئے کبھی ہم آپ کے قدم کو بھی چوم لیں، ان کے علم اور ان کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ تو عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے جو قوت حافظہ امام بخاری رحمہ اللہ کو عطا کیا تھا، اور اس کے پس منظر میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیثوں کو یاد کیا، حدیثوں کو محفوظ کیا، اور صرف یاد اور محفوظ نہیں کیا بلکہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے اس صحیح مستند مرجع کی اور کتاب کی تصنیف کی جسے صحیح بخاری کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ جب اس کتاب
کو بھی اجلہ علماء کے دربار میں پیش کیا گیا. اس زمانے کے سب سے بڑے نقاد یحییٰ ابن معین، اس زمانے کے سب سے بڑے جراح امام علی ابن المدینی، اس زمانے کے سب سے بڑے حافظ حدیث امام احمد ابن حنبل، اور اس طرح سے نہ جانے کتنے اساتذہ علم اور حدیث تھے، ان کے سامنے پیش کیا گیا. ایک ایک سطر کو، ایک ایک حرف کو اور ایک ایک حدیث کو جانچا گیا، ایک ایک سند کو پرکھا گیا، امام بخاری کی شرطوں پر تولا گیا، حدیث کے صحت کے شرائط پر تولا گیا، قبولیت کے منار پر اس کو تولا گیا. تمام علماء باجماع امت یہ کہنے کے لیے مجبور ہو گئے کہ اس روئے زمین پر قرآن مجید کے بعد، کلام اللہ کے بعد اگر کوئی صحیح ترین نہیں بلکہ اصح کتاب ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ کی یہی صحیح بخاری ہے، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے 16 سال کی طویل مدت میں محنت شاقہ کے بعد اور ایک ایک حدیث کے لیے، ایک ایک باب کے لیے وضو بنا کر کے، غسل کر کے، 2 رکعت نماز پڑھ کے، اللہ رب العالمین سے استخارہ کر کے ایک ایک حدیث کو کتاب کے اندر بخاری کے صفحات پر سجایا. اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں موقع ملے کبھی حدیث یاد کرنے کا تو امام بخاری رحمہ اللہ کے نقش قدم کو اختیار کریں. کبھی ہمیں موقع ملے قرآن پڑھنے کا تو ہم امام بخاری رحمہ اللہ اور اس طرح سے امت کے ان حفاظ کو اپنا نقش قدم بنائیں جنہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کے پاروں کو اور حدیث کی روایتوں کو محفوظ کیا تھا. ہمیں کبھی موقع ملے پڑھنے کے لیے، حدیثوں کو دیکھنے کے لیے اور حدیثوں کی روایت لینے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ اور ادلہ محدثین کو اپنے لیے نقش قدم بنائے جنہوں نے اپنے رات اور دن کو قربان کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں کو، آپ کی پیاری سنتوں کو اور اس پر عمل اور اتباع کو اپنے لیے اس دنیا کے اندر حفظ جان بنا لیا. ایسے بخاری نہیں بنے تھے. بہت قربانیاں لگتی ہیں اور بہت خون جگر جلانا پڑتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، آپ کے نمونے کو اختیار کرنا پڑتا ہے اور اللہ سے دعائیں مانگنی پڑتی ہیں اور محنت شاقہ کے بعد اس شوق سفر کو طے کر کے اس عظیم منزل تک پہنچنے کا ارادہ کیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے توفیق کی سعادت طلب کی جاتی ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس طرح کے جو مسابقات ہوتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. یہ ہماری زندگی کی وہ بنیاد ہوں گے دعوت کے میدان میں، تعلیم کے میدان میں اور خود ہماری عملی زندگی میں، کہ اگر یہ وقت نکل جائے گا، کل جو آنے والا ہوگا جب ہم مدرسوں کی چہار دیواری میں نہیں ہوں گے، اپنے اساتذہ کے بیچ میں نہیں ہوں گے، درسگاہوں میں نہیں ہوں گے، ہمارے پاس کتابیں نہیں ہوں گی، تو وہی حدیثیں ہمیں اور آپ کو کام دیں گی جس کو ہم نے اور آپ نے کسی زمانے میں یاد کیا تھا اور وہ ہمارے ذہن کے پنوں پر نقش ہے. وہی آیتیں ہمارے اور آپ کے کام دیں گی جن کو ہم نے پڑھا تھا اور جن کو یاد کیا تھا اور اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا تھا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس طرح کے مسابقوں میں بڑھ چڑھ کر کے ہم اور آپ حصہ لیں، دخلمندی کا مظاہرہ نہ کریں اور یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں نمبر آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ نمبر کے لیے نہیں ہے، یہ دین کی خدمت کے لیے ہے، اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے ہے، اپنے آپ کو اونچے مقام پر لے جانے کے لیے ہے اور ایسے وقت کے لیے تیاری کرنے جس وقت میں ہمارا اور آپ کا ذات راہ کل کا کل وہی سرمایہ ہوگا جو ہم نے اور آپ نے انہی مدرسوں کے اندر درسی کتابوں کے ساتھ ساتھ انہی مسابقوں کی شکل میں اور انہی انجمنوں کی شکل میں سیکھا ہوگا، جانا ہوگا اور اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے جدوجہد کی ہوگی. اس لیے میں آپ تمام طلبہ سے گزارش کروں گا کہ آئندہ جو بھی مسابقات ہوں ان مسابقات کے اندر آپ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں. اور اخیر میں ابرائے قدیم کے ذمہ داران کو اور ان تمام اپنے فارغین کو مبارکباد دوں گا جنہوں نے یہ راہ ہمارے طلبہ کو اور اس قافلے سے جڑنے والے ہمارے ان بچوں کو دکھائی ہے جو جامعہ کی چار دیواری میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان تمام لوگوں کی محنتوں کو شرف قبولیت عطا فرما اور اس کا جو عظیم مقصد ہے ہمیں اور آپ کو جگانا اور ہمیں اور آپ کو علم سے جوڑنا، علماء کے قافلے سے جوڑنا اور دعوت اور تعلیم کے راستے میں زیادہ راہ ہمارے اور آپ کے لیے
لیے فراہم کرنا، ان مقاصد کو عظیم الشان طریقے پر کامیاب بنانے اور اپنی زندگیوں میں بروئے کار لانے کے لیے ہم اور آپ تیار ہو جائیں اور اس کے پیچھے ہم اور آپ لگے رہیں، یہی اس کا عظیم الشان مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین تمام لوگوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يدعي الاستاذ المسار فضيلة الشيخ عبد الحكيم محمود مدني رحمه الله